بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر خلق کلہم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو حقیقت صبر کے واسطے کے اندر سمجھا رہے ہیں حضرت حکیم الامت کہ ان حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ثابت قدم ہو کر امت کو سکھایا کہ عسر و یسر میں کیسے زندگی کامیاب زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو اس میں چلہ کشی اور ذلت ایک طرف کو ہو جانا، یہ اس کے اوپر بات چل رہی ہے، اور حضرت نے یہ فرمایا کہ تصوف کی چیزیں معالجات کے طور پہ ہیں، اصل تو وہ محبت حق ہے، اللہ سبحانہ تعالی سے محبت اور دل و دماغ کو ما سوا سے فارغ کرنا ہر چیز سے جو ہے، اور صرف یکسو ہو جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور محبت کے لیے، تو یہ چیزیں ثابت ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سیرت سے، کہ وہ چلہ کشی کو دین سمجھ کر صوفیاء یعنی ثواب کے اعتقاد سے کرتے، تو تب تو ان پہ اوپر اعتراض ہو سکتا تھا، بلکہ وہ تو محض علاج اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ جواب تو علی السبیل التنزل ہے، ورنہ میں کہتا ہوں کہ خلوت اور اذلت یکسوئی ہو جانا، ایک لوگوں سے ایک طرف کو ہو جانا، گزینی کے ثبوت حضور شریعت میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی سے پہلے جبل حراء میں اذلت فرمائی تھے، یعنی ساروں سے جدا ہو کے ایک طرف گوش نشینی میں چلے جاتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ ہفتہ عشرہ کے لیے کھانے پینے کے سامان لے کر غار حراء میں رہا کرتے تھے، پانی اور اپنا خشک خوراک وغیرہ لے کے حضرت وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ اور غار حراء کی خوبی یہ ہے، جبل نور کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے، کہ اس کے اندر بیٹھنے سے کعبہ شریف سامنے نظر آتا ہے۔ جی وہ کعبے کو منہ کر کے وہ عبادت میں مشغول ہو جائے، یہی تو چلہ کشی ہے، اسی کو بزرگان دین چلہ کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے فرمایا کرتے تھے۔ گو یہ واقع قبل نبوت کا ہے، مگر حضرات صحابہ نے بعد نبوت کے اس کو نقل فرمایا ہے، اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، اور نہ یہ تنبیہ کی ہے کہ یہ صورت اب ممنوع ہے۔ لہذا تقریر صحابہ سے اس کا شرعاً مستحسن ہونا ثابت ہو گیا، اور اگر غور کیا جائے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تقریر ہے، کیونکہ اس واقعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور غالب یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے سن کر بیان کیا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل کا بلا انکار کی بیان فرمایا، تو اس پر تقریر نبی بھی پائی گئی ہے۔ نیز یہ تو آپ کو معلوم تھا کہ میرے اس فعل کا سب کو علم ہے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، یقینی تقریر ہے۔ یہ صحابہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے اوپر خاموش رہ جائے یا اس کو
اظہار کر دے اس واقعے کو، تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو تقریری کہتے ہیں، اور یہ گناہ حجت ہو جاتی ہے۔ اگر منع ہوتی تو فرما دیتے کہ یہ ایسے نہ کیا جائے۔ اس میں ہمارے کابرین محققین صوفیاء کی بڑی بحث ہے کہ نبوت کی ذمہ داری ملنے سے پہلے کیا انبیاء بھی مجاہدہ اور ذکر کا التزام کرنے کے لیے ایک طرف کو بیٹھ جاتے تھے؟ تو یہ واقعہ لیتے ہیں کہ حصول نسبت کے لیے انہوں نے بھی اس قسم کی چیزوں کو سر انجام دیا ہے، اور بعد میں ایسی خلوت اس لیے اختیار نہیں فرمائی کہ پھر ضرورت نہیں رہی۔ جب تعلق کی جب معلّہ مل جاتا ہے تو عام طور پہ پھر مردودیت نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت اس کی مثال ایسے فرماتے تھے کہ بلوغ سے پہلے منع کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، جب بلوغ ہو جائے تو پھر یہ نابالغ نہیں ہوا کرتے۔ بعد میں اس خلوت کی ضرورت نہیں رہی، مگر بعد میں خلوت طویلہ کی ضرورت بھی نہ رہی۔ مطلق خلوت کی کاملین کو بھی ضرورت رہتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی جلوت بڑھتی جائے پبلک کے ساتھ انٹریکشن، اتنی پھر خلوت بڑھتی جائے، تنہائی میں پھر بیٹھ کے ذکر اذکار اور استغفار، اور یہ بھی اس کے اہتمام کی، جس کو حضرت فرماتے ہیں مطلق خلوت کی کاملین کو بھی ضرورت رہتی ہے۔ حق تعالیٰ نے نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وقت خلوت مع الحق کے لیے مقرر کرنے کا حکم فرمایا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ تبلیغ احکام وغیرہ سے فارغ ہو جائے کریں تو عبادت میں محنت کیا کریں، اس وقت صرف اپنے رب ہی کی طرف راغب ہوا کریں، یعنی گویا آپ ہر وقت عبادت میں ہی رہتے ہیں، تبلیغ وغیرہ بھی آپ کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہی رہتی ہے، مگر وہ توجہ بواسطہ ہے جس میں کسی قدر مخلوق کی طرف بھی التفات ہوتا ہے، کہ مخلوق کو مخاطب کیا جاتا ہے، ان کی طرف کچھ نہ کچھ تو دھیان رہتا ہے۔ تو یہ اسی کو حضرت فرمایا، گو ایک ہے تو کام انہی کا کیا جا رہا ہے، لیکن بیچ میں مخلوق کا بھی ایک واسطہ آ جاتا ہے، گو وہ درجہ مرات میں ہی ہو، یعنی دیکھنے کے حد تک ہو، مگر توجہ دوسری طرف ہے تو، یعنی بظاہر تو ایک ہمارے بزرگوں کا شعر ہے، ہتھ کار میں دل یار میں، تو ان کا کام تو بظاہر ہی شکل ہوتا ہے کہ ترازو توڑ رہے ہیں یا کچھ ناپ رہے ہیں، لیکن دل ان کا معلق رہتا ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ایک وقت عبادت کا ایسے مقرر کیجئے جس میں بجز ذات حق کے کسی طرح مطلق التفات نہ ہو، دوسری طرف توجہ دھیان نہ جائے، الی ربک فارغب، کہ صرف اس کی طرف فارغ ہو کے یکسو ہو کے متوجہ ہو۔ میں جار مجرور کا فعل سے مقدم کرنا مفید حصر ہے، کہ جو ہے الی ربک فارغب جو ہے اس کو پہلے لانا، جو حرف جار ہوتے ہیں
یہ پھر آیت حسر ہو جاتی ہیں. اس لیے اس سے یہ مضمون مستفاد ہوا کہ اس وقت خدا ہی کی طرف راغب ہے اور کسی طرف التفات نہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع